آج ہم قصور کی بسنت کی کہانی میں اتر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تہوار کی بات نہیں، یہ ایک شہر کی پہچان کی کہانی ہے جو اب صرف یادوں میں زندہ ہے۔ اور پرانی تحریروں میں؟ جی، ہمارے سامنے تاریخی کتابوں کے کچھ ورق ہیں، 1960 کی دہائی کے اخباری تراشے بھی ہیں اور کچھ مقامی تاریخ پر مبنی تحریریں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بہار کی آمد کا ایک سادہ سا جشن کیسے اتنا بڑا میلہ بنا؟ بالکل، اور پھر اس میں کیا تبدیلیاں آئیں اور آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک جیتا جاگتا تہوار ایک خطرناک کھیل بن کر پابندی کی زد میں آ گیا۔ تو آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس تہوار کی جڑیں کہاں سے ملتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی ابتدا مغل دور کے آخر یعنی سمجھیں 1747 کے آس پاس ہوئی۔ اچھا۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے تک تو اسے باقاعدہ سرکاری تہوار کا درجہ مل چکا تھا۔ یعنی اس کی پشت پر ریاستی سرپرستی تھی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور یہی سرپرستی اس کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ لیکن ایک اور چیز نے اسے قصور سے نکال کر پورے خطے میں مشہور کر دیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی؟ اس زمانے میں؟ جی، ریل گاڑی۔ جب 1880 کی دہائی میں لاہور قصور ریلوے لائن بچھی اور پھر 1910 میں قصور امرتسر لائن بھی؟ بالکل، تو اس نے جیسے راستے ہی کھول دیے۔ لاہور، پھروزہ پور، امرتسر، ان سب شہروں سے لوگوں کا قصور آنا بہت آسان ہو گیا۔ اور کتنا آسان! ایک ذریعے میں تو لکھا ہے کہ لاہوری صرف ₹آدھا خرچ کر کے سیدھا قصور پہنچ جاتے تھے۔ ₹آدھا؟ جی، آج تو سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسنت اب صرف قصور والوں کا تہوار نہیں رہا تھا۔ پورے خطے کے لوگ اسے اپنا تہوار سمجھ کر آتے تھے۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ 1900 کے اوائل میں بابا امام شاہ بخاری کے میلے پر، جو بسنت سے ہی جڑا تھا، تقریباً 2000 لوگ شریک ہوتے تھے۔ 2000 لوگ؟ اس زمانے میں یہ بہت بڑا ہجوم ہوگا۔ بہت بڑا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ جی؟ قصور صرف بسنت منانے کی جگہ نہیں تھا، وہ بسنت کا سامان بنانے کا گھڑ بھی تھا۔ اچھا، مطلب پتنگیں اور ڈور وہیں بنتی تھی؟ جی، 1992 کی ایک کتاب پنجاب پورٹریٹس میں واضح لکھا ہے کہ قصور لاہور کی بڑی مارکیٹوں کو پتنگیں اور ڈوریں سپلائی کرتا تھا۔ واہ، تو یہ ایک پوری معیشت تھی جو اس تہوار کے گرد گھومتی تھی۔ بالکل، پتنگ سزی وہاں ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی۔ سینکڑوں خاندانوں کا روزگار اس سے جڑا تھا۔ اور اس کی ثقافتی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ مستنصر حسین تاڑ صاحب نے بھی اپنی تحریروں میں 1965 کی قصور بسنت کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی تہوار ادیبوں کی یادوں کا حصہ بن جائے تو سمجھے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ تو یہ اس تہوار کا سنہری دور تھا؟ بلا شبہ، یہ اس کا عروج تھا۔ ایک ایسا وقت جب روایت، معیشت اور ٹیکنالوجی سب ایک ساتھ مل کر اس تہوار کو آگے بڑھا رہے تھے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب کوئی چیز بہت مقبول ہو جاتی ہے تو اس کی شکل بھی بدلنے لگتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ تبدیلیاں تنازعات کو جنم دیتی ہیں۔ تو اس سنہری دور کے بعد کہانی میں کچھ پیچیدگیاں آنا شروع ہوئیں؟ جی، اور ہمارے ذرائع ہمیں سیدھا 1963 میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ سال بہت عجیب ہے۔ یہاں ہمیں ایک ہی تہوار کی دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک دوسرے سے متضاد ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف مارچ 1963 کی ایک اخباری رپورٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ قصور کی میونسپل کمیٹی نے ایک ہفتہ طویل بسنت میلہ منعقد کیا۔ ہاں۔ اور اس کی تفصیلات بہت شاندار ہیں۔ خواتین کے لیے خاص مینا بازار، کشتی اور کبڈی کے مقابلے، ٹونگا ریس، یعنی روایتی کھیل بھی شامل تھے۔ جی، ایتھلیٹکس کے مقابلے، یہاں تک کہ زرعی نمائش بھی لگائی گئی تھی۔ ایک مکمل فیملی فیسٹیول لگتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک مقصد بھی تھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ میلہ صرف تفریح کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد تھا عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا۔ اچھا۔ یعنی اس میلے کی آمدنی شہر میں صحت، صفائی اور تعلیم پر خرچ ہونی تھی۔ ہاں، یہ اس وقت کی انتظامیہ کی ایک بہت ترقی پسند سوچ تھی۔ ایک ثقافتی روایت کو جدید شہری ترقی کے ساتھ جوڑنا، یہ تو بہت مثبت تصویر ہے۔ یہاں تک تو سب مثبت ہی لگتا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جی۔
اسی سال 1963 کی ہی ایک اور اخباری رپورٹ ہمارے سامنے ہے جو قصور میں ایک بڑی ہڑتال اور احتجاج کا ذکر کرتی ہے، اور یہ احتجاج اسی بسنت میلے کے خلاف تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف سرکاری جشن اور دوسری طرف عوامی احتجاج؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ تضاد بتاتا ہے کہ سطح کے نیچے کچھ اور پک رہا تھا۔ تو لوگوں کو اعتراض کس بات پر تھا؟ کبڈی پر؟ مینا بازار پر؟ نہیں، ان چیزوں پر نہیں۔ ان کا اصل اعتراض میلے میں شامل کچھ نئی چیزوں پر تھا، جیسے ورائٹی شوز؟ ورائٹی شوز۔ جی، تھیٹر اور مبینہ طور پر چلنے والے جوئے کے اڈے۔ اچھا، تو مسئلہ پتنگ بازی کا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جڑنے والی نئی تفریحات کا تھا، جنہیں کمرشلائزیشن کا پہلا قدم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر رپورٹ کے مطابق صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ وہ کیسے؟ لوگوں کا غصہ اس وقت بڑھ گیا جب میلے کے دوران ہی شہر میں جرائم کے کچھ سنگین وارداتیں ہوئیں۔ 2 تاجروں پر حملہ ہوا، جن میں سے ایک قتل ہو گیا۔ اوہ! اب لوگوں نے سیدھا سیدھا ان جرائم کو میلے کی وجہ سے جمع ہونے والے مشکوک عناصر سے جوڑ دیا۔ تو ان کے لیے یہ میلہ تفریح نہیں بلکہ سماجی بگاڑ اور عدم تحفظ کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ تو اب آپ تصویر دیکھیں، ایک ہی وقت میں میونسپل کمیٹی کے دفتر میں یہ تہوار ترقی کی علامت ہے، اور شہر کی سڑکوں پر عوام کا ایک حصہ اسے جرائم کی جڑ قرار دے رہا ہے۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب بسنت کے تہوار پر معاشرہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم نظر آیا۔ یہ صرف ایک جشن نہیں رہا تھا بلکہ ایک سماجی جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد کیا تہوار کی شکل بدلنا شروع ہو گئی؟ فوری طور پر شاید بڑی تبدیلی نہ آئی ہو، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ تہوار اب اتنا معصوم نہیں رہا تھا۔ لیکن اس کی مقبولیت تو کم نہیں ہوئی ہوگی۔ نہیں، مقبولیت تو اور بڑھ گئی۔ 1970 کی دہائی کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اب تو سرکاری محکمے بھی اپنی مہمات چلانے کے لیے بسنت کا استعمال کرنے لگے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر محکمہ بہبود آبادی نے خاندانی منصوبہ بندی پر آگاہی دینے کے لیے ایک سٹال لگایا۔ یعنی یہ اتنا بڑا عوامی اجتماع بن چکا تھا کہ حکومت اسے اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ بالکل، لیکن شاید اس کی روح بدل رہی تھی۔ اور پھر 90 کی دہائی آ گئی۔ ایک بالکل نیا دور۔ اس دہائی میں ایک بالکل نئی چیز متعارف ہوئی، نائٹ بسنت۔ یہ سن کر ہی ایک بالکل مختلف تصویر ذہن میں آتی ہے۔ دن کی روشنی اور نیلے آسمان کے بجائے رات کا اندھیرا، فلڈ لائٹس اور بہت کچھ، لاؤڈ سپیکرز پر اونچی میوزک، ساری رات کا جشن اور بوک کاٹا کے پھلک شگاف نعرے۔ تو یہ تہوار اب ایک پرسکون خاندانی شوق سے نکل کر ایک شور شرابے والے جارحانہ ایونٹ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ تہوار کی مکمل کمرشلائزیشن تھی۔ جی، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال 1995 میں ملتی ہے۔ کیا ہوا تھا 1995 میں؟ تاریخ میں پہلی بار قصور اور لاہور میں ایک ہی دن بسنت منائی گئی۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب یہ تہوار مقامی انتظامیہ کے کنٹرول سے نکل کر بڑے تجارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ کارپوریٹ سپانسرز، بڑے برانڈز، یہ سب کچھ اس تہوار کو ایک انڈسٹری بنا رہا تھا۔ جو تہوار کبھی آدھے روپے کی ٹرین ٹکٹ سے شروع ہوا تھا، اب وہ کروڑوں روپے کا کاروبار بن چکا تھا۔ اور جب کوئی چیز اتنی بڑی اور بے لگام انڈسٹری بن جائے تو اس میں خطرناک چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور یہیں سے کہانی اپنے المناک انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ جی، ذرائع میں ایک بات بہت واضح طور پر لکھی ہے کہ 1999 سے پہلے کسی نے دھاتی ڈور یا کیمیکل ڈور کا نام تک نہیں سنا تھا۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ خوفناک استعمال تھا جس نے ایک خوبصورت کھیل کو ایک جان لیوا ہتھیار میں بدل دیا۔ پہلے والی ڈور اور اس میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں، پہلے ڈور سوت کی ہوتی تھی جس پر مانجھا لگانے کے لیے چاول اور شیشے کا پاؤڈر استعمال ہوتا تھا۔ وہ تیز ہوتی تھی لیکن ایک حد تک۔ اور یہ نئی کیمیکل ڈور؟ یہ بنیادی طور پر نائلون یا پلاسٹک پر کیمیکل اور دھاتی ذرات کی کوٹنگ تھی۔ یہ اتنی مضبوط اور تیز تھی کہ کسی انسان کی گردن تک کاٹ سکتی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ہلاکتوں کی خبریں آنے لگیں، موٹر سائیکل سواروں کی گردنیں کٹنے کے واقعات۔ ایک جشن ماتم میں بدلنے لگا۔ اس کے بعد حکومت کو لازماً قدم اٹھانا پڑا۔ عوامی دباؤ بہت بڑھ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ایک ذریعے کے مطابق قصور میں آخری بار بسنت 2003 میں منائی گئی، دوسرے کا مطابق 2005 میں۔ اس کے بعد اس پر مکمل پابندی لگ گئی۔ لیکن لوگ پھر بھی چھپ چھپا کر مناتے رہے ہوں گے۔ جی، جس کی وجہ سے قانون کو مزید سخت ہونا پڑا۔ 2010 کی یہ خبر ہے
کہ قصور پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے 150 پتنگ بازوں کو گرفتار کیا۔ سوچیں، جو کام کبھی شہر کا فخر تھا اب وہ ایک جرم بن چکا تھا۔ اور پھر 2012 میں لاہور ہائی کورٹ نے عوامی تحفظ کی بنیاد پر اس پابندی کو برقرار رکھنے کا حتمی فیصلہ دے دیا۔ اور اس فیصلے کے ساتھ ہی قصور کی بسنت کی صدیوں پرانی روایت کا باب بند ہو گیا، باضابطہ طور پر بند ہو گیا۔ تو آج ہم نے قصور کی بسنت کا پورا سفر دیکھا، ایک سادہ سے موسمی تہوار سے شروع ہو کر ایک بڑے میلے تک، پھر شہری ترقی کے ایک آلے اور ساتھ ہی ایک سماجی تنازع تک، اور پھر 90 کی دہائی میں ایک بڑے کمرشل ایونٹ کی شکل اختیار کرنا، اور آخر میں ایک خطرناک کیمیکل ڈور کی وجہ سے ایک جان لیوا کھیل بن کر ختم ہو جانا۔ یہ واقعی ایک تہوار کے عروج و زوال کی ایک مکمل داستان ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تہوار کی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی، چاہے وہ ریل گاڑی ہو یا کیمیکل ڈور، کسی ثقافتی روایت کو بنا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ کس طرح بے لگام تجارت کسی بھی جشن کی روح کو نکال کر اسے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سماجی اقدار پر بحث شروع ہو جائے تو جو چیز کبھی لوگوں کو جوڑتی تھی وہی معاشرے میں تقسیم کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک آخری بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حکومت وقتاً فوقتاً اس تہوار کو محفوظ طریقے سے بحال کرنے پر غور کرتی رہی ہے۔ یہ بات ہمارے سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کسی ایسی ثقافتی روایت کو جو اپنی اصل شکل میں خطرناک بن چکی ہو دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہے؟ کیا ہم اس کی اصل روح کو، اس کے رنگوں اور خوشی کو واپس لا سکتے ہیں، لیکن جدید دور کے حفاظتی معیارات کے ساتھ؟ اور اگر ایسا ممکن ہوا بھی تو اس کی نئی شکل کیا ہوگی؟ کیا وہ پھر وہی قصور کی بسنت کہلائے گی جسے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟